بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہمارا مشن شروع ہو گیا تھا۔ جوان مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ کر میرے پیچھے پیچھے بلی کی طرح دبے پاؤں تیزی سے چلے آ رہے تھے۔ ہم نے محفوظ راستہ تلاش کر لیا تھا جس کے ذریعے جنگل میں موجود بھارتی افواج کا سامنا کیے بغیر ہم بخیر و خوبی یہاں سے باہر نکل سکتے تھے۔ قریباً آدھا گھنٹے بعد ہم جنگل کے کنارے اس مقام پر کھڑے تھے جس کے دور دور تک دشمن کی پوزیشنوں کا نام و نشان بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس نے حفظ متقدم کے طور پر اس علاقے کو کانٹے دار تاروں سے گھیر رکھا تھا۔ اگر ان تاروں میں برقی رو بھی دوڑ رہی ہوتی تو بھی ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، جبکہ یہاں ایسا معاملہ نہیں تھا۔ قریباً 2 منٹ کے بعد ہی ہم اپنا راستہ بنانے کے بعد تاروں کو دوبارہ اسی طرح فٹ کر چکے تھے، اور یہ سب کچھ ہم نے بھی دشمن کی طرح حفظ متقدم کے طور پر کیا تھا۔ ممکن ہے کوئی پیٹرول پارٹی گھومتی ہوئی اس طرف آ نکلے اور انہیں کٹے ہوئے تار دیکھ کر شک گزرے۔ اب ہم سب لوگ ایک قطار کی صورت میں اس راستے پر کھڑے تھے جہاں سے ہمیں اپنے ٹارگٹ کی طرف جانا تھا، جو یہاں سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ ہمارے مشن کا پہلا مرحلہ شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلے ہمیں ایک جیپ پر قبضہ کرنا تھا۔ حیرت تھی کہ ابھی تک کوئی آرمی وہیکل وہاں سے نہیں گزرا تھا۔ شاید رات کو وہ لوگ سفر کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ ہم دل ہی دل میں دعائیں مانگتے ہدف کی طرف بڑھتے ہوئے اس سڑک پر پہنچ گئے تھے جو سیدھی ہمارے ٹارگٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ہم ایک قطار میں سڑک کے کنارے لگے درختوں کی اوٹ میں چل رہے تھے۔ اچانک خوشی سے دل دھڑکنے لگے جب ہمیں کسی جیپ کے انجن کی آواز سنائی دی۔ دوسرے ہی لمحے میرے جوان پوزیشن میں آ گئے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم دشمن کے علاقے میں اس کی فوجی وردی پہن کر ہی کارروائی کرتے ہیں، لیکن وقت آنے پر ہمارا اصل روپ بھی سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی کمانڈو کے لیے باعث سعادت اپنے ملک کی وردی پہن کر جان دینا ہے، حالانکہ اکثر اوقات اتنی مہلت نصیب نہیں ہوتی۔ جیپ ابھی 15-20 گز دور تھی جب اچانک ہمارے 2-3 جوان اس کی روشنی میں سڑک پر آ گئے۔ انہوں نے چونکہ بھارتی فوجی وردیاں پہن رکھی تھی اور اس علاقے میں فوجی ڈپلائی تھی، اس لیے بادی النظر میں کسی کا ان کے متعلق شک میں مبتلا ہو جانا ممکن نہیں تھا۔ قریب آنے پر البتہ اور بات تھی، لیکن اتنا موقع انہیں کس کافر نے دینا تھا کہ وہ ہماری شناخت پوچھتے پھرے۔ یہ جوان ہاتھ اٹھائے جیپ کو رکنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ جیپ والوں نے بھی یہی سمجھا ہوگا کہ کسی ضرورت کے تحت وہ لوگ انہیں رکنے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ جیپ بڑی تیز رفتاری سے آ رہی تھی۔ اس کی سکرین کو حالت جنگ کی پوزیشن میں ان لوگوں نے لٹا رکھا تھا، اور بجائے ونڈ سکرین کے ڈرائیور ساتھ والی سیٹ کے سامنے ایک ہلکی مشین گن اپنا بھیانک جبڑا کھولے کھڑی تھی۔ پچھلی اور اگلی سیٹوں کے درمیان اسٹینڈ ریکائل لیس رائفل نصب تھی جس سے ٹینک ہٹ کیا جاتا ہے۔ اس جیپ کو بھی ان لوگوں نے شاید اگلے روز والے مشن کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ جیپ کے پہیے زوردار آواز کے ساتھ چرچرائے اور وہ ان کے قریب آ کر رک گئی۔ 2 سپاہی آگے اور ایک پیچھے بیٹھا اونگ رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ لوگ سبب دریافت کریں۔ ہم ان کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ انہوں نے مشینی انداز میں اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ یہ تینوں ہمارے پہلے باقاعدہ شکار تھے۔ ان سے نجات پانے کے بعد میرے تمام ساتھی جونکوں کی طرح جیپ سے چمٹ گئے۔ ہدف سے کچھ فاصلہ پر ہم سب علیحدہ علیحدہ ایک دوسرے کو نیک تمنائیں دیتے ہوئے مختلف گروپوں میں بٹ گئے۔ تمام گروپس نے اپنا اپنا کام تقسیم کر رکھا تھا۔ کچھ لوگوں کو اندر گھس کر ڈائنامائٹ لگا کر اسے تباہ کر دیا تھا، کچھ کو بارکوں میں گھس کر شب خون مارنا تھا، اور کچھ نے ٹینکوں اور دیگر سامان حرب پر نقب لگانی تھی۔ رات کے وقت ٹینک اندھے ہو جاتے ہیں۔ جیپ پر میرے ساتھ ڈرائیور وہی حوالدار تھا جسے بیک وقت ریڈیو آپریٹر اور ڈرائیور کا کام سر انجام دینا تھا۔ ریکائل لیس رائفل پر ایک نائک مستعد تھا اور LMG میرے قبضے میں تھی۔ ہم توکل بر خدا بالکل بے پرواہی کے سے انداز میں اس بڑے سے لیکن چاروں دوبارہ اچھی طرح کیموفلاج میدان کی طرف بڑھ رہے تھے جسے دشمن نے اپنے ہیڈ کوارٹر کی شکل دے رکھی تھی۔ چاروں طرف سناٹا طاری تھا، تمام لائٹس آف تھیں، البتہ کچھ آرمی وہیکلز کی نقل و حمل بخوبی دکھائی پڑتی تھی، شاید ان پر لوڈنگ ہو رہی تھی۔ ہم نے تمام لائٹس بجھا رکھی تھی۔ اگر بس چلتا تو اس کے انجن کی آواز بھی نہ نکلنے دیتے، لیکن ہر بات انسان کے
قبضہ قدرت میں نہیں ہوتی۔ اگر وہ اتنی ہی قدرت رکھنے لگے تو قادر مطلق کو کیوں کر یاد کرے؟ وہاں چونکہ گاڑیوں کی آمد و رفت لگی ہوئی تھی اور وہ جیپ جس پر ہم قابض تھے اسی طرف آ رہی تھی، اس لیے کسی نے ہمیں روکنے کی زحمت نہ کی۔ بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو تب سکون ملا جب ہم نے ایک قدرے محفوظ مورچہ نما جگہ پر جیپ چھپا دی۔ اب ہم بے چینی سے صوبیدار صاحب کے سگنل کے منتظر تھے جو ایک ٹولی کے ساتھ ڈائنامائٹ اڑانے لگے تھے۔ ہمارے دلوں سے یہی دعائیں نکل رہی تھی کہ آغاز انہی کے بابرکت عمل سے ہو۔ اگر اس سے پہلے ہم دشمن سے ٹکرا گئے تو ممکن ہے کہ ہمیں اپنی محنت کا اتنا بھرپور انعام نہ مل سکے جتنا بھرپور انعام اس صورت میں ملتا ہے۔ ہمارے ارد گرد ہمارے دوسرے ساتھی بھی اپنے راکٹ لانچرز اور دوسرے تباہ کن اسلحے کے ساتھ گات لگائے اشارے کے منتظر تھے۔ قریباً 15 منٹ کے اذیت ناک انتظار کے بعد ہمارے دل خوشی سے بلیوں اچھل پڑے۔ ہیڈ کوارٹر کے ایک کونے سے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ سرخ اور نارنجی رنگ کا شعلہ آسمان کی وسعتوں کو لپکا۔ اس کے ساتھ ہی دھماکوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوسری پارٹی نے پیٹرول ڈمپ کو نشانہ بنا لیا تھا۔ پہلا صوبیدار کی سربراہی میں ہوا تھا۔ انہوں نے ڈائنامائٹ لگا کر گولہ بارود کے محفوظ ذخائر اڑا دیے تھے۔ پھر تو جیسے زمین و آسمان دھاڑنے لگے، ہم سب دیوانہ بار دہکتے انگاروں میں کود گئے۔ ہمارے کرنل صاحب کے وہ الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے تھے: تم وہ خوش قسمت جوان ہو جنہیں دشمن پر پہلی ضرب لگانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور ہم واقعی باسعادت بننے پر تل گئے تھے۔ آگ کی لپٹوں سے اٹھنے والی روشنی نے ہمارے شکار کی نشاندہی بھی کر دی تھی۔ ہمارے دائیں طرف کچھ فاصلے پر درختوں کی قطار کے نیچے دن کی روشنی میں تباہی پھیلانے والے PT-74 ٹینک کھڑے تھے۔ بھارتی سرماؤں کو اپنے ان آہنی قلعوں پر بڑا مان تھا، کیونکہ یہ ٹینک خشکی اور پانی میں ایک سی قوت سے لڑتا ہے اور پانی میں بآسانی تیر کر پار نکل جاتا ہے۔ وہاں تقریباً 6 PT-74-1 دن بھر کے تھکے ہارے بیلوں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ ہمارے نائک کے وجود میں بجلیاں کوندنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ٹینکوں کی بجائے فولاد کے پگھلے ہوئے ڈھانچے نظر آنے لگے جو فضا میں پھٹ کر اچھل رہے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے بچوں کے کھیلنے والے واٹر بال اچانک پھٹ جاتے ہیں۔ ٹینکوں کی درگت بنتے دیکھ کر میرے جوان فرتے انصبات سے نعرے لگانے لگے۔ اس مہم سے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ اچانک جیپ کو جھٹکا لگا۔ اگر حوالدار پھرتی کا مظاہرہ کر کے اچانک جیپ کو دائیں طرف تیزی سے نہ کاٹ لیتا تو ہمارے پہلو سے آنے والا ٹینک کا گولہ ہمیں چاٹ جاتا۔ شاید ہماری جیپ سے ہونے والی فائرنگ کی چکا چوند نے ان لوگوں کو متوجہ کر لیا تھا اور ہمارے پہلو سے ایک ساتھ 3 T-55 ٹینک مست ہاتھیوں کی طرح جھومتے چلے آ رہے تھے۔ T-55 ٹینک دنیا کا شاید اس وقت تک واحد ٹینک تھا جو اندھیرے میں بھی اسی پھرتی سے لڑ سکتا تھا جس کی توقع اس سے دن میں رکھی جاتی تھی۔ جیپ کے اچانک گھومنے سے ٹینک بے قابو ہوئے ڈگمگاتے شرابیوں کی طرح اپنی ہی جونک میں آگے نکل گئے اور واپس پلٹنے سے پہلے پرلوک سدھار گئے۔ ہمارے نائک نے نشانہ بازی میں کسی چوک کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ان کے کریو جلتے ٹینکوں سے چھلانگیں لگاتے باہر نکلتے تو میری LMG انہیں چاٹ جاتی۔ ہمارا یہ آپریشن 20 منٹ تک جاری رہا اور سچی بات تو یہ ہے کہ اب وہاں ہمارے شکار کرنے کو کچھ رہ نہیں گیا تھا، کیونکہ ہماری طرح کسی بھی جوان نے اس کار خیر سے محروم رہنا گوارا نہیں کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم لوگ اپنی سرحد کی طرف سمٹ رہے تھے۔ دشمن سنبھل گیا تھا اور وہ ہم پر انٹینس فائرنگ کر رہا تھا۔ اس نے ہر قسم کے اسلحے کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا تھا، لیکن اب بیکار تھا کیونکہ ہم اپنا کام ختم کر چکے تھے اور جنجلائے ہوئے دشمن کے پاس کھسیانی بلی کی طرح سوائے اپنا کھمبا نوچنے کے اور کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اپنی سرحدوں کی طرف فاتحانہ مراجعت کرتے ہوئے ہم OP کے فرائض بھی انجام دیتے آ رہے تھے، اور جہاں کہیں سے دشمن کی کوئی ہیوی گن چمکتی دکھائی دیتی وہیں اپنی بیٹریوں کا فائر منگوا کر اسے نیست و نابود کروا دیتے۔ یہ دما چوکڑی قریباً 1 گھنٹے ہی میں اپنے انجام کو پہنچ گئی، کیونکہ اب دشمن بھی لڑائی لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، نہ ہی وہ اس مرحلے پر براہ راست کھل کر جنگ میں الجھنا چاہتا تھا۔ اپنا ٹنوں اسلحہ پھونک کر وہ خاموشی سے اپنے زخم چاٹ رہا تھا اور ہم لوگ اپنے آسوری پوائنٹ پر اکٹھے ہو رہے تھے جہاں کرنل صاحب ہمارے استقبال کو بنفس نفیس موجود تھے۔ ہمارے پیچھے دھماکے بلند ہو رہے تھے کیونکہ ہمارا اور سرحدی افواج کا آپریشن اکٹھے ہی شروع ہوا تھا۔ وہاں موجود ہماری افواج نے بھی ان لوگوں کو خبردار ہونے سے پہلے جا لیا تھا۔ 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں جوان واپس آ رہے تھے۔ قریباً آدھا گھنٹہ ان کی واپسی میں لگا کیونکہ دشمن اندھا دھند اور بے تحاشا فائرنگ کر رہا تھا، اور ایسی
ایسی موسلادھار گولہ باری میں محفوظ راستہ تلاش کرنا خاصا مشکل تھا۔ آدھے گھنٹے بعد گنتی ہوئی تو ہمارے 4 جوان کم تھے۔ ان کی شہادت کی تصدیق ان کے ساتھیوں سے ہو گئی جو ان کے میڈل اور اسلحہ ساتھ لے آئے تھے۔ ہماری حتل بسا کوشش یہی تھی کہ ہمیں اپنے شہیدوں کی لاشیں دشمن کے قبضے میں نہ رہنے دیں۔ ہماری فوج کی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملیں گے جب ایک شہید کے حصول کے لیے ہمیں ایک لڑائی لڑنا پڑی اور کئی اور جوان اپنے ساتھی کی لاش کے حصول میں منصب شہادت پر فائز ہو گئے، لیکن یہ بات ہر جگہ نہ تو ممکن ہوتی ہے نہ مناسب۔ خصوصاً کمانڈوز مشن میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک کمانڈو جتنی توانائیاں بھی اپنے اندر رکھتا ہے، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسے دشمن کو تباہ کرنے کے لیے بروئے کار لایا جائے۔ 3 ساتھیوں کو تو میرے جیالے اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر آئے تھے، لیکن چوتھا گولہ بارود کے ذخائر کے ساتھ خود بھی اڑ گیا۔ یہ سانحہ ہمارے روزمرہ کا معمول ہے۔ میں تو ہرگز نہیں کہوں گا کہ دن رات زندگی موت کے اس کھیل میں رہتے ہوئے ہمارے دل پتھر ہو چکے تھے یا ہم اتنے بے حس ہو جاتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کی شہادت بھی ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ بہرحال ہم بھی انسان ہیں، مانا ہمارے سینے فولاد کے بنے ہوئے ہیں، مگر ان میں بھی ایک گوشت کا لوتھڑا دھڑک رہا ہے۔ کسی حادثے کو ہم بھی اتنی ہی شدت سے محسوس کرتے ہیں جتنی شدت سے ایک عام انسان کو کرنا چاہیے، لیکن ہم میں اور عام لوگوں میں ایک فرق ضرور پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ عام آدمی انسانی موت پر منفی محسوسات کا اظہار کرتا ہے، سوگوار اور پسمردہ ہو جاتا ہے اور اکثر اس کی کمر ہمت ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ ہماری تربیت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ہم اپنے عظیم رفقا کی شہادت سے نیا عزم پاتے ہیں، ہمارا مورال بڑھتا ہے اور دل میں یہ ولولہ جاگزیں ہوتا ہے کہ ہم ان کے مشن کو جس کی ادائیگی میں وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئے پایا تکمیل کو پہنچائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سارے جیالے دیوانوں کی طرح دشمن پر ٹوٹتے ہیں، تب ان کے ذہنوں سے اپنا ماضی، حال، مستقبل، گھر بار، بیوی بچے، ماں باپ، یار، سنگی، مسائل، الجھنے، سبھی کچھ مٹ جاتا ہے۔ وہاں تو صرف ایک ہی عزم رہ جاتا ہے، دشمن کو نیست و نابود کر دینے کا عزم۔ وہ رات بن کر کڑکتے ہیں اور سائقہ کی طرح دشمن کے خرمن کو خاشاک کر ڈالتے ہیں، خواہ انہیں ہی کیوں نہ اس کا ایندھن بننا پڑے۔ سلامتی ہو ان ماؤں پر جنہوں نے ایسے سرفروش جنے، اقبال مند ہوں وہ باپ جن کے وہ سپوت تھے، با مراد ہوں وہ بہنیں اور خوش بخت ٹھہری وہ بائی جن کی گودیوں میں وہ پلے بڑے، سدا سہاگن ٹھہرے وہ بیوائیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے سہاگ وطن پر دان کیے۔ کائنات بھر کی رفتیں ان راہوں کی دول اپنی آنکھوں سے چنتی رہیں گی جن راستوں کو مادر وطن کے ان جیالے سپوتوں نے اپنے قدموں سے فیض بخشا۔ ان کے میڈل باری باری عقیدت و احترام کے آنسو بہاتی آنکھوں سے ہم سب نے لگائے، ان کے درجات کی بلندی کو بے اختیار ہمارے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھے، ہماری خاموش لہو بہاتی آنکھوں نے ان کے حضور عظمتوں کی نظر گزاری اور ہم اس ٹرک پر سوار ہو گئے جو ہمیں قریبی ایئرپورٹ پر لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ایئرپورٹ سے الگ صبح ہم واپس ہیڈ کوارٹر آ گئے جہاں دیدہ و دل فرش کیے ہماری بٹالین کے باقی جوان ہمارے منتظر تھے۔ انہوں نے ہمیں گرم جوشی کے ساتھ سینوں سے لگایا، اپنے پیاروں کے نوحے ان کی آنکھوں نے بھی بلند کیے، لیکن وہ بچوں کی طرح روئے نہیں، حوصلہ مند فوجیوں کی طرح ضبط کیے رہے۔ مشن رپورٹ دے کر میں اور دوسرے جوان اپنی بارکوں کو چل دیے۔ پچھلے دنوں اور راتوں کی تھکاوٹ ہم نے دوپہر تک کروٹیں بدل کر ہی پوری کر لی تھی۔ ہم کچھ بھی تھے، لیکن ہماری حالت تو بہرحال ان سوگوار ماتم کرنے والوں کی سی تھی جو اپنے پیاروں کو ابھی ابھی سپرد خاک کر کے آئے ہوں۔ نیند آتی تو کیسے؟ ان کے سرخرو چہرے بار بار سوال بن کر ابھرتے ڈوبتے رہے، وہ سوال جن کا جواب نہ ہم دے پاتے تھے نہ دے پائیں گے۔ وہ ہم سے بار بار پوچھتے تھے کہ ساتھیو، ہم تو راہ وفا میں جان سے گزر گئے، ہماری ایمانتوں کا کیا بنے گا؟ ان کو خائن تو نہ لے جائیں گے؟ رکھوالو، ہمارے اثاثوں کی لاج رکھنا۔ دشمن کے خلاف ہمارا یہ شاید پہلا چھاتا بردار مشن تھا۔ میرے دوسرے جوانوں کے جذبات بھی یقیناً میری ہی طرح تھے۔ ہم لوگ اس پر فخر کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے مکار دشمن پر اس کی اپنی سرزمین پر پہلی بھرپور اور کاری ضرب لگائی ہے۔ ہماری یہ کامیاب کارروائی دشمن کے ان اوچھے ہتھ کنڈوں کا منہ توڑ جواب دی جو وہ پچھلے کافی عرصے سے اپنائے ہوئے تھے۔ بھارتیوں کے سدائے ہوئے مکتی باہنی کے درندے زیادہ تر سویلین ہی کو اپنا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ ابھی تک ان میں اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ کسی فوجی کنوائے سے بھی دو بدو مقابلہ کر سکیں۔ اکا دکا فوجیوں پر ان کے حملے البتہ جاری تھے، لیکن ان کی بہیمانہ کارروائیوں کی بینٹ زیادہ تر وطن دوست پاکستان ہی چڑھا کرتے تھے۔ اس روز جب میں
कमरे में लेटा अपने पूर्व पाकिस्तान के शबो रोज की फिक्र में गलता था तो एक बेनाम सा खौफ, एक अनजानी सी खलश आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर तारी होने लगी। शाम को कर्नल साहब ने हंगामी मीटिंग में एक अहम काम मेरे सुपुर्द किया। भारत में दाखिल होकर वो मिशन पूरा करना था जिसे आम लोग जासूसी और फौजी लोग रैकी करना कहते हैं, और इसके लिए मेरा सिविलियन मददगार था उस्मान। उस्मान का इंतखाब मेरे कहे बगैर कर्नल साहब ने खुद ही किया था। इन्हें इस बात का इल्म था कि हम दोनों जिंदगी के नाजुक तरीन लम्हात, हर चंद के इनकी मुद्दत मुख्तसर थी, इकट्ठे गुजारे हैं और मौत की शाहराह पर चंद लम्हों तक एक दूसरे का साथ देने वाले जिंदगी भर के साथी बन जाते हैं। उन्होंने सारा मिशन ब्रीफ करके बड़ी पुरुम्मीद नजरों से मेरी तरफ देखा था। अली, तुमसे पाक फौज की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं बेटे। इनके इस मुख्तसर से फिक्रे ने मेरी जहन में इतना जोरदार छन्नाका किया था कि मैं अंदर से बज उठा। मैंने उस्मान को बजाय हेडक्वार्टर तलब करने के खुद इसके घर जाने का फैसला किया। इस ख्वाहिश के पस मंजर में यकीनन मेरा वो जज्बा भी कार फरमा था जिसे आंसा से मोहब्बत कह लीजिए। अपनी और आंसा की आखिरी मुलाकात के एक एक लम्हे की लज्जत महसूस करता मैं वर्दी ही में जीप उड़ाता दरे हबीब की तरफ उड़ा चला जा रहा था। रात के तारीक साए बड़ी आहिस्तगी से शहर के दामन में उतर रहे थे। सड़क पर गश्त शुरू हो चुकी थी। डाका सो भी रहा था और बेदार भी था। घर के दरवाजे पर मेरा इस्तकबाल लंबी पलकों वाली विश कन्या ने किया जो सारनाथ के मंदिरों से उठकर आंखों में आरती की जोत जगाए मेरे सामने आन खड़ी थी। इसकी कुछ परेशान लिटे शानों पर आ गिरी थी, कुछ बाल चांद चेहरे से अटखेलियां कर रहे थे। आप इसके नैनों ने जोत जगाई। हाँ, मेरे अंदर से कोई बोला। आ जाइए ना। अनायत ने अंगड़ाई ली। कैसे हैं आप? मेरा जी चाहा इससे बहुत कुछ कहूँ, सब कुछ बता दूं, लेकिन रोबे हुस्न था कि अल अमा कहने को बात बदल जाती थी। ठीक हूँ, आप तो ठीक है ना? मैंने कमरे की सिमत चलते चलते पूछ लिया। वो अचानक रुकी, पलटी, जलती आंखों से मेरी सिमत देखा, फिर खामोशी से आगे बढ़ गई। वहाँ मेरे सवाल का जवाब मौजूद था। इस मुस्बत जवाब ने मेरा मान बढ़ा दिया। फखरो इंसबात से मेरी धड़कनें लरजने लगी। कौन है बेटी, किससे बातें कर रही हो? अंदर से इसकी माँ बोली। अली हैं अम्मी। इस दौरान दूसरे कमरे से उस्मान और इसके वालिद निकल आए। अरे आप हैं भाई? उस्मान मुझसे बगलगीर हो गया। आओ बेटे आओ, जीते रहो। दोनों बूढ़े बारी बारी मेरी बुलाएं लेने लगे। हम अंदर कमरे में चले आए। थोड़ी देर बाद माँ बेटी तो कुछ बनाने और चाचा नमाज पढ़ने चले गए। कमरे में उस्मान और मैं अकेले रह गए। मैंने इसी मौके को गनीमत जाना और गुफ्तगू शुरू कर दी। जब इसे ये इल्म हुआ कि हम इकट्ठे मिशन पर जा रहे हैं तो बे इख्तियार इसने मुझे गले लगा लिया। इसका वलवला और शौके जहाद लायके तहसीन था। हम इस इलाके से मुतल्लक जहाँ से हमने सरहद अबूर करनी थी दबी जुबान से गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक एक तूफान बदतमीजी अंदर घुस आया। उस्मान ने तेजी से आगे बढ़कर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन इससे ज्यादा तेजी से वो मुझ पर वापस आ रहा था। कमरे में घुसने वाले ने दरवाजे के पट इतनी जोर से खोले थे कि उस्मान इनसे टकराकर उलट गया। मैंने फुर्ती से इसे अलग किया और चौंक पड़ा। मेरे सामने अमीद सरकार खड़ा था। अमीद सरकार मेरी ही नहीं, किसी के लिए भी अजनबी नहीं था। मेरे खुसूसी शोबे का मामूली सिपाही भी इसे जानता था। इसके हाथ दर्जनों बेगुनाहों के खून से रंगे हुए थे और मुकामी गुंडों में इसे मुमताज हैसियत हासिल थी। अमीद सरकार एक हिंदू लीडर का बेटा था। इसका बाप तो भारत में पनाह ले चुका था, लेकिन वो खुद यहीं रहकर मुक्ति बाहिनी की मुकामी तंजीम की सरबराही संभाले हुए था। इसकी सरकर्दगी में कातलों का एक गिरोह पिछले 3-4 माह से बेगुनाह बिहारियों और मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के खून से होली खेल रहा था। जिस किसी पर इन्हें पाकिस्तान दोस्त होने का शक होता इसे बेईमाना तरीके से मौत के घाट उतार देते। उस्मान चूंकि मोहम्मदपुरा की जानी पहचानी शख्सियत थी और रजाकारों में भी इसे एक अहम मुकाम हासिल था, इसलिए इसका भी अभी तक अमीद सरकार जैसे गुंडों से बचे रहना किसी मौजज़े से कम नहीं था। कमरे का दरवाजा उन्होंने इतना अचानक खोला था कि हमें संभलने की मोहलत भी नसीब न हुई और उस्मान के साथ मेरे हाथ भी मशीनी अंदाज में ऊपर उठ गए। उस्मान कोई पेशावर कमांडो नहीं था। तरबियत याफ्ता होने के बावजूद वो बहरहाल सिविलियन था और फिर अमीद सरकार के मुतल्लिक इसे कोई खुश फहमी भी नहीं थी। इसका रंग फक हो गया। वो खासा खौफजदा नजर आ रहा था। फिर मैंने अचानक इसकी हालत में एक तगैया महसूस किया। इसने आहिस्ता आहिस्ता खुद पर काबू पा लिया। मुमकिन है मेरी मौजूदगी के एहसास ने इसे हौसला दिया हो या इसने मेरे सामने बुजदिली दिखाना मायूब समझा हो। कमरे में सिर्फ अमीद सरकार ही घुसा था। इसका
ایک ساتھی دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا جبکہ دوسرے کمرے سے عورتوں کی سہمی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ شاید انہوں نے آنسا اور اس کے والدین کو وہاں الگ کمرے میں گھیر رکھا تھا، اور اگرچہ یہاں سے دوسرا کمرہ نظر تو نہیں آتا تھا لیکن ان پر گزرنے والی قیامت کو ہم بخوبی محسوس کر سکتے تھے۔ میرے لیے خوش آئند بات یہ تھی کہ امید سرکار کے اندر گھستے ہی شراب کی بدبو کا کمرے میں احساس ہوا تھا۔ بہت چالاک بنتے تھے، اس نے عثمان کو گالی دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ہکلاہٹ تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ شراب پیتے پیتے اٹھ کر آ گیا ہے، اور یہ کسی حد تک تھی بھی حقیقت۔ مکمل ہوش و حواس کے ساتھ اس کا محب وطن پاکستانیوں کے گڑھ میں چلے آنا کبھی ممکن نہ تھا، اور سچی بات ہے کہ مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ آخر وہ یہاں تک پہنچا کیسے۔ خود کو قانون کے حوالے کر دو، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ میں نے دانستہ اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میری خواہش تھی کہ اسے کسی نہ کسی طرح خوب تیش دلاؤں اور آؤٹ کر دوں، جس کے بعد اس پر قابو پانا زیادہ ممکن تھا۔ چپ کرو سالے، اس نے میری توقع کے عین مطابق غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے بنگالی زبان میں گالیاں بکنا شروع کر دی۔ نشے کی حالت میں ایک تو ویسے ہی انسان کو غصہ اور خوشی زیادہ محسوس ہوتے ہیں، دوسری میں نے اسے بات بھی بڑی اشتعال انگیز کہہ دی تھی۔ بھلا ایک شخص جو ہم پر اسٹین گن تانے کھڑا ہو، اسے گرفتاری کا حکم دینا عجیب سی بات تو تھی۔ امید سرکار کی اس بکواس سے عثمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، لیکن وہ بیچارہ بے بسی سے ہاتھ اٹھائے کھڑا رہا۔ میں نے بھی اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی ممکنہ قدم اٹھانے سے منع کر دیا تھا۔ تم چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکے ہو، خواہ مخواہ اپنی زندگی سے نہ کھیلو، میں نے اسے سیکھ پا کیا۔ جواب میں حسب توقع اس نے جی بھر کے مجھے پھر گالیاں دیں اور جوش غضب میں اسٹین گن تان کر میری طرف بڑھا، لیکن کچھ سوچ کر رک گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی جو دروازے میں پستول تانے کھڑا تھا ہمیں برابر عجیب سی نظروں سے گور رہا تھا۔ اس نے بھی چڑھا رکھی تھی۔ دوسرے کمرے میں اب ڈری ڈری اور سہمی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ شاید ان لوگوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ تم دونوں باہر نکلو، امید سرکار نے عثمان اور مجھے کھا جانے والی نظروں سے گورتے ہوئے حکم دیا اور خود ڈگمگاتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا۔ اس حالت میں اسے اشتعال دلانے صرف فائدہ ہی نہیں، نقصان کا امکان بھی تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ہم میں سے کسی کو غصے میں گولی مار دے، لیکن لاکھ نشے کی حالت میں ہونے کے باوجود شاید اسے اس بات کا احساس تھا کہ جیسے ہی فائر کی آواز گونجے گی، ملحقہ مکانوں سے اولوں کی طرح رضا کر برسنے لگیں گے اور انہیں جان بچانا مشکل ہو جائے گی۔ وہ لوگ شاید کسی گاڑی میں یہاں تک آئے تھے اور اب کمال دیدہ دلیری سے ہمیں اغوا کر کے لے جانا چاہتے تھے۔ مکتی باہنی کے ایسے گنڈے میری جیب میں پڑے تھے۔ میرے لیے اس کی اہمیت کچھ بھی نہیں تھی۔ اگر ابھی تک میں نے اسے مہلت دی تھی تو محض اس لیے کہ عثمان کے فائرنگ کی زد میں آنے کا خطرہ تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے کتے کی موت مرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو تمہاری مرضی، کہتے ہوئے میں ایک قدم اس طرح پرے ہٹا جیسے اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ میرا اگلا قدم ذرا غلط طریقے سے اٹھا اور بادی النظر میں چالاک ترین آدمی یہی سمجھدا کہ میرا پاؤں رپٹ گیا ہے۔ میں ذرا سا لڑکھڑایا تو امید سرکار ڈگمگایا اور یہی لمحہ اس پر قیامت ڈا گیا۔ میں نے دائیں بازو پر زمین بوس ہوتے ہوئے اس کی پنڈلیوں پر پاؤں سے ضرب لگائی تو وہ اچانک تکلیف سے دوہرا ہو گیا اور اسٹین گن سمیت زمین پر جا گرا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے بکھلا کر فائر ضرور کیا، لیکن عثمان جیسے چھٹی حص کے تابع ہو کر اچانک زمین پر لیٹ گیا۔ گولی سامنے دیوار سے لگی، دوسرے فائر کی مہلت اسے نصیب نہ ہو سکی۔ میں نے دائیں ہاتھ کو زمین پر جمائے ہوئے بائیں لات گمائی اور پوری قوت سے زوردار ٹھوکر اس کے پیٹ میں لگائی تو وہ ایک مرتبہ کراہا اور وہیں ڈیر ہو گیا۔ فائر کی آواز نے دوسرے محلے داروں ہی کو نہیں، اس کے دوسرے ساتھیوں کو بھی ہوشیار کر دیا تھا۔ میں نے عثمان کو جھک کر اسٹین گن اٹھاتے دیکھ لیا تھا۔ ادھر سے مطمئن ہو کر میں نے دروازے کے ساتھ چپکتے ہوئے باہر جھانکا اور ایک گولی بلا مبالغہ میرے بالوں کو چھوتی گزر گئی۔ دوسرے کمرے کے دروازے پر کھڑے ان کے واحد ساتھی نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اس نے فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ کر اندر گھسنا چاہا تاکہ اس کمرے میں اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ سکے۔ جیسے ہی وہ دروازے میں تیزی سے اندر آیا، میں نے اڑنگا لگا کر اسے زمین بوس کر دیا۔ اس دوران میں باہر سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگی۔ میں یہی سمجھا کہ ابھی شاید ان کے ساتھی باقی ہیں جو گولیاں چلا رہے ہیں۔ آنسا اور چاچا چاچی کی زندگی کو ان سے سخت خطرہ لاحق تھا۔ میں تیزی سے باہر لپکا اور یہی میری بہت بڑی غلطی تھی جس کا فائدہ امید سرکار نے اٹھایا۔ دوسرے کمرے کا دروازہ نیم با تھا۔ میں نے ٹھوکر مار کر اسے کھولا تو ایک کونے میں آنسا اور اس کے والدین ایک دوسرے سے لپٹے دبکے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ تینوں ایک دوسرے سے الگ ہو کر بے چینی سے میری طرف لپکے اور چاچا تو بے اختیار مجھ سے لپٹ گئے۔ پھر یہی عمل چاچی اور آنسا نے بھی دہرایا۔
میں عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والی بات تھی۔ تینوں کو میں نے بڑی آہستگی سے خود سے الگ کر کے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہونے کو کہا اور خود تیزی سے واپس اسی کمرے کی طرف پلٹا۔ یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا اور کمرے کی مخالف سمت والا دروازہ کھلا تھا۔ میرے جسم میں بجلیاں سی کوندنے لگی اور دوسرے لمحے میں تربیت یافتہ کمانڈوز کی طرح اس دروازے سے اس طرح جھک کر باہر نکلا تھا کہ اگر اچانک بھی کوئی فائرنگ کرنے لگتا تو میرے بچنے کے امکانات باقی تھے۔ اب میں اس دروازے کے سامنے کھڑا تھا جس سے گزر کر اندر آیا تھا۔ باہر فائرنگ زوروں پر تھی، شاید ان لوگوں کی آپس میں ٹھن گئی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ابھی تک کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا کون دوست ہے اور کون دشمن۔ ان حالات میں یہاں سے سر باہر نکالنا بھی خودکشی کے مترادف تھا۔ جانے کون سے لمحے کسی دشمن یا دوست کی گولی کھوپڑی میں روشن دان بنا دے۔ میں واپس اسی کمرے میں چلا آیا جہاں چاچا چاچی اور آنسا کو چھوڑ آیا تھا۔ وہ ابھی تک خوفزدہ سے دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہروں پر تازگی آئی۔ خیریت ہے بیٹا؟ جانے چاچا نے کیسے حوصلہ کیا۔ گھبرائیے نہیں چاچا، سب ٹھیک ہو گیا، ہم نے ان پر قابو پا لیا ہے، میں نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ شکر ہے تیرا میرے مولا، چاچا نے اطمینان کی سانس لی۔ بیٹا آج تیری وجہ سے اللہ نے ان موذیوں سے بچا لیا۔ چاچی میری بلائیں لینے لگی۔ آنسا منہ سے تو کچھ نہ بولی لیکن اس کی آنکھوں نے مجھ سے وہ سب کچھ کہہ دیا جو شاید وہ زبان سے زندگی بھر نہ کہہ پاتی۔ اب اکا دکا گولیاں چلنے کی آواز ہی آ رہی تھی، یا تو وہ لوگ پسپا ہو گئے تھے یا پھر مارے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میرا ہاتھ فوراً اپنے سروس ریوالور کے دستے پر پہنچ گیا۔ میں ہوں بھائی، عثمان کی آواز گونجی۔ اس نے صورتحال کی نزاکت کو جان لیا تھا اور مجھے اپنی شناخت کروا کے خطرے کا احساس ختم کر دیا تھا۔ ریوالور ہولسٹر سے لگا کر میں بے چینی سے باہر لپکا۔ میرے پیچھے پیچھے باقی لوگ بھی باہر آ گئے۔ بھاگ گیا حرامی، اس کے باقی دونوں ساتھی تو مارے گئے لیکن خود نکل گیا۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی عثمان نے سب کچھ بتا دیا۔ میرا جی چاہا اپنا سر پیٹ لوں۔ مجھے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ امید سرکار کو اس کے حوالے کیوں کیا، حالانکہ اس کے سوا اور چارہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک خلش سی مجھے لگی رہی اور میں خود کو ہی اس کے فرار کا ذمہ دار جاننے لگا۔ خیر جائے گا کہاں بچ کر، تم سناؤ باقی ساتھی تو ٹھیک رہے نا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے پشیمانی کا احساس ہو، ہاں لیکن اس نے بد دلی سے کہنا چاہا۔ ارے لیکن کچھ نہیں، کیا ہوا، کہاں جائے گا آخر وہ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر اس کا کندھا تھپتھپایا اور اسے واپس اسی کمرے میں لے آیا جہاں ہم پر یہ قیامت ٹوٹی تھی۔ دروازے پر دوبارہ آہٹ ہوئی۔ عثمان اٹھ کر باہر گیا اور جلد ہی پلٹ آیا۔ دونوں لاشیں سرکاری اسپتال میں بھیجنے کا بندوبست کر دیا گیا ہے اور ہمارے ساتھی سرگرمی سے امید کو تلاش کر رہے ہیں، اس نے آتے ہی اعلان کیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ امید سرکار انٹرپول کو بھی مطلوب تھا۔ بین الاقوامی پولیس کے ریکارڈ کے مطابق وہ دنیا کے مشہور ہائی جیکروں کا ساتھی رہا تھا اور اس نے 1-2 مرتبہ باقاعدہ جہاز اغوا کرنے کی کارروائیوں میں حصہ بھی لیا تھا۔ وہ بہت محتاط مجرم تھا، ایسا مجرم جو کسی معاملے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے۔ وہ شاید کبھی محمد پورہ نہ آتا لیکن شراب کے نشے نے اس کا ذہن معاف کر دیا تھا اور عثمان کی تلاش ان لوگوں کو کافی دیر سے تھی۔ صرف امید سرکار ہی نہیں، موکی باہنی کا بچہ اس کے خون کا پیاسا تھا۔ سر پر مصیبت پڑتے ہی امید سرکار کی عقل ٹھکانے آ گئی تھی اور اس نے میری غفلت سے فائدہ اٹھا لیا تھا۔ میں ان لوگوں سے تھوڑی دیر کے لیے معذرت کر کے باہر آ گیا اور اپنی جیپ میں لگے ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہیڈ کوارٹر کو اس تازہ واقعے کی اطلاع کر کے مشتبہ علاقے کو گھیرے میں لینے کی ہدایت کی۔ خود میں مقامی رضاکاروں کے ساتھ کم از کم اس وقت تک رہنا چاہتا تھا جب تک فوج کا کوئی دستہ ان کی مدد کو نہ آ جاتا، کیونکہ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ یہیں کہیں چھپا ہوا ہو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد پھر یہاں گات لگائے۔ عثمان بھی میرے ساتھ ہی باہر چلا آیا تھا۔ وہ مقامی رضاکاروں کا کمانڈر تھا اور دوسری طرف امید سرکار بھی اسے دھوکہ دے کر نکل گیا تھا۔ اس بات نے بھی اسے خاصا پریشان کر رکھا تھا، حالانکہ میں نے اسے کئی مرتبہ حوصلہ دیا تھا کہ اس میں اس کی کوئی کوتاہی کو قطعاً دخل نہیں، لیکن وہ دودھ پیتا بچہ تو نہیں تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک ٹرک پر سوار چند جوان وہاں آ گئے۔ میں نے رضاکاروں کو ان کے گھروں کو بھیج دیا اور جوانوں کو وہاں پہرا دینے کا حکم دے کر خود ہیڈ کوارٹر کی طرف چل دیا۔ دراصل میں خود آپریشن روم میں بیٹھ کر امید سرکار کی گرفتاری کے آپریشن کی نگرانی کرنا چاہتا تھا۔ میری شدید خواہش تھی کہ یہ موذی اب بچ کر نہ جانے پائے۔ عثمان کو میں نے تشفی دے کر وہیں چھوڑ دیا اور اگلے روز اس سے ملاقات کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ بستی سے باہر ہمارے ہیڈ کوارٹر کو جانے والی سڑک دور دور تک سنسان
آسمان دکھائی دے رہی تھی۔ میں جیپ کی ہیڈ لائٹس روشن کیے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہیڈ کوارٹر کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ اچانک میرے سامنے سڑک پر رکھی ایک عجیب سی رکاوٹ آ گئی، شاید کسی نے وہاں چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ میرا پاؤں فوراً بریک پر گیا اور دوسرے ہی لمحے مجھے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ یہ مکتی باہنی کی شرارت تھی۔ وہ لوگ اکثر رات میں ہمارے گشتی دستوں پر اس طرح نقب لگایا کرتے تھے۔ میں نے بریک پیڈل پر پورا دباؤ ڈال کر اسٹیئرنگ کو تیزی سے گھمایا اور جیپ دو پہیوں پر اچانک رک کر گھوم گئی۔ میرے اس اچانک عمل نے ہی مجھے گولیوں کی اس بارش سے محفوظ رکھا تھا جس نے ترچھی جیپ کی باڈی میں درجنوں سوراخ کر دیے تھے۔ جب جیپ کے چاروں پہیے زمین پر لگے تو میں اس میں موجود نہیں تھا۔ میں نے فائرنگ کی ریٹ کے ساتھ ہی سڑک کے کنارے کھڑے درخت کی طرف چھلانگ لگا دی تھی اور اس کے تنے کی اوٹ میں تیزی سے لڑکنیاں کھاتا 15-20 گز دور نکل گیا تھا۔ اندھیری رات نے دشمن کا ٹارگٹ اس کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا، وگرنہ میری موت کا تو مکمل سامان موجود تھا۔ کھڑے ہونے کا رسک لینے سے رہا۔ نوکیلے پتھروں نے میری وردی کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ مسلسل لڑکنے سے کندھے اور پیٹ پر خراشیں آ گئی تھیں جن میں اب سوئیاں سی چبھنے لگی تھیں، لیکن میں اسی رفتار سے لڑکتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے بے اختیار اپنی ٹریننگ کا وہ لمحہ یاد آ گیا جب ہمارے انسٹرکٹر جیپ کے ساتھ باندھ کر ہمیں سڑک پر گھسیٹا کرتے تھے اور ہم اس ظالمانہ مشق پر انہیں ہلاکوں کا خطاب دے چکے تھے، لیکن عملی زندگی میں آج جب ایسا موقع پیش آیا تو دل سے بے اختیار اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ کتنے عظیم لوگ تھے وہ، کن کن مشکلات سے گزرنے کا سلیقہ انہوں نے ہمیں سکھایا۔ الٹ بازیاں لگاتے اپنے دشمن کو کبھی نہ الٹنے دینا ورنہ چھٹی۔ اسٹاف کے کہے لفظ میرے نہا خانہ ذہن میں جل بجھ رہے تھے اور میں نے تلوسا اپنے حواس پر قابو رکھا ہوا تھا۔ میرے دائیں بائیں آتشی گولے گر رہے تھے۔ حملہ آور ایک نہیں تھا، کتنے ہی لوگ تھے جنہیں شاید میرا ہی انتظار تھا یا پھر میں ہی ان کے قابو آیا تھا۔ یہ کوئی دیہاتی علاقہ تو تھا نہیں کہ میں چھپ چھپا کر بھاگ جاتا۔ سڑک کے کنارے درخت تھے اور اس کے آگے کھلا میدان۔ میں اپنی تربیت کے بل بوتے پر ان کی گولیوں سے محفوظ رہا تھا، ورنہ میرے جسم کا تو حلیہ بگڑ چکا ہوتا۔ اب میں نے زمین سے اٹھ کر آگے کی سمت جھکے زگ زیگ انداز سے درختوں کے ساتھ ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ درختوں کی اوٹ سے ہٹ کر میدان میں بھاگنے کا خطرہ مول لینے کی بجائے میں نے سڑک کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف نکلنا مناسب جانا تھا۔ میرے پاس صرف ایک سروس ریوالور تھا۔ ایمرجنسی اسٹین گن بھی جیپ میں رہ گئی تھی اور اتنی مہلت مجھے نصیب نہیں تھی کہ اپنے ساتھیوں کو اس ناگہانی مصیبت سے آگاہ کر سکتا۔ ریوالور کی حیثیت ان لوگوں کے سامنے پلاسٹک کے کھلونے جتنی بھی نہیں تھی۔ اب میری واحد امید خدا کی ذات ہی تھی۔ پھر جیسے قدرت کو میری حالت پر رحم آ گیا، دور سڑک پر کسی ٹرک کی ہیڈ لائٹس روشن ہوئی تو میرے حوصلے دو چاند ہو گئے۔ میں نے اب بھاگتے بھاگتے ریوالور سے تعاقب میں آنے والوں پر بھی وقفے سے گولیاں چلانا شروع کر دی تھی۔ جلد ہی ریوالور خالی ہو گیا۔ آنے والوں نے صورت حال کی نزاکت کا احساس ہوتے ہی ٹرک روک لیا اور وہ اب پوزیشن لے کر زمین پر کرالنگ کرتے ہوئے ہماری سمت بڑھ رہے تھے۔ ٹرک کے ہوڈ پر لگی لائٹ مشین گن نے آگ اگلنا شروع کر دی تھی اور پیش قدمی کرنے والوں کو بڑا شاندار کور مہیا کر رکھا تھا۔ تقریب کار انہیں دیکھتے ہی دم دبا کر بھاگے، لیکن مخالف سمت سے بھی ایک ٹرک آ کر رکا تھا جس میں سے جوان کود کر باہر نکل رہے تھے۔ میرے ساتھیوں نے بڑی دانش مندی سے انہیں گھیرے میں لیا تھا اور اب وہ اپنا دائرہ ان کے گرد تنگ کر رہے تھے۔ دشمن کی فائرنگ سے محفوظ ہونے کا احساس ہوتے ہی میں ہاتھ اوپر کیے زمین سے اٹھ کھڑا ہو گیا اور آوازیں دے کر اپنے ساتھیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جلد ہی میری پہچان مکمل ہو گئی۔ انہوں نے مجھے تعظیم دی اور اپنے کام میں جتے رہے۔ بمشکل 10 منٹ ہی گزر پائے تھے کہ تقریب کاروں کا دم ٹوٹ گیا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ امید سرکار ہتھیار ڈالنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ اس رات ہم نے شہر کا کونا کونا چھان مارا، ہر مشتبہ جگہ پر اس کی تلاش میں چھاپا مارا، لیکن خدا جانے اسے زمین نکل گئی یا آسمان چٹ کر گیا۔ تقریباً آدھی رات تک ہمارا سرچنگ آپریشن جاری رہا، لیکن اسے نہ ملنا تھا نہ ملا۔ میں آپریشن روم سے ملحقہ کمرے میں آرام کرسی میں دھنس گیا اور وہیں مجھے اونگ آ گئی۔ صبح آنکھ موزن کی آواز سے کھلی۔ میں آنکھیں ملتا ہوا آپریشن روم میں گیا جہاں ڈیوٹی پر موجود حوالدار نے سر کے اشارے سے میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی ہماری ناکامی کی اطلاع کر دی۔ پسمردہ سا ہو کر میں پلٹا، جس کا بند ٹوٹنے کا احساس ہو رہا تھا۔ نہایا تو نارمل ہوا۔ میس میں ناشتہ کرتے ہوئے دوستوں نے بچ جانے پر مبارکباد دی۔ گھر سے ماں کا خط آیا تھا، وہی سلامتی کی دعائیں اور بامراد ہو کر جلد لوٹ آنے کی خواہش۔ آخر میں اماں نے حسب سابق لکھا تھا، رجو تمہیں سلام لکھواتی ہے، اس کے پاس بہت بڑا ذہن تو نہ تھا نہیں تھی تو
बेचारी देहाती औरत ना, असल में इस फिक्रे में वो सब कुछ मेरी माँ कह जाती थी कि जो इसके दिल में था। इसने तो दौराने तालीम ही रजिया और मेरे मुताल्लिक ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे और चाहती थी कि वो जल्द अज जल्द इसके ख्वाब हकीकत का रूप धार लें। खत के इस हिस्से पर पहुंचकर मुझे बसा औकात अपनी और अपनी माँ पर तरस आने लगता था। मैं इसे कैसे बताता कि बंगाल की साहिरा ने मेरी नसों से रज्जों की सारी शरीनी निकाल कर मुझे खोखला कर दिया है और अब मेरी शरियानों में इसकी चाहत का अमृत जल ठाठे मारने लगा है। आंसा की मोहब्बत के समंदर की जाग उड़ाती मौजों ने रजिया के बरसों के प्यार को इसकी सारी तवानाइयों समेत यूं उठाकर पटखा है कि इन्हें सर उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। बसा औकात बड़ी उलझन होती थी, सोचें बिफर बिफर कर आती और मुझे अपने साथ ले जाने कहां कहां बहा ले जाती। फिर यूं मालूम होता कि मैं बिखर कर रह गया हूं। न चाहते हुए भी मुझे खत का जवाब लिखते वक्त मुनाफिकत अपनाना पड़ती और मैं अपनी माँ की ख्वाहिशात के एहतराम में खत के आखिर में इसी के अंदाज में रजिया से मुतल्लक कोई बात तहरीर कर देता। ऐसे ज़ुबानी फिक्रे सुनकर वो कितनी खुश होती होगी, इसका तस्वर ही मेरे लिए वहशतनाक था। लेकिन ये सब कुछ नागजीर था। दोपहर के वक्त जब मैं अपने मिशन के सिलसिले में अमली कदम उठाने के लिए उस्मान के घर की तरफ जा रहा था तो हमारे एक स्वीपर ने मुझे एक खत लाकर दिया जो इसे कोई मेरे नाम देकर चला गया था। मैंने हैरानी से लिफाफा खोला जिसमें लिखा था, लेफ्टिनेंट अली, हमारी फहरिस्त के सफ़े अव्वल लोगों में अब तुम भी शामिल हो। हमें स्पेशल ग्रुप के एक एक रुकन का इल्म है और तुम सब चुन चुन कर कत्ल किए जाओगे। कल रात जिंदा बच निकलने पर आकड़ न जाना। बहुत जल्द तुम भी मादरे वतन के गद्दार उस्मान समेत अपने अंजाम को पहुंचोगे। उम्मीद सरकार। ऐसे धमकी अमेज पैगामात हमारे अफसरान को अक्सर मिलते रहते थे। मेरी बारी आज आई थी। मैंने जेरे लब मुस्कुराते हुए लिफाफा समेत वो रुका तय करके जेब में रखा और अपनी जीप की तरफ चल दिया। उस्मान अमूमन रात को अपने साथियों के साथ गश्त किया करता था या फिर वो लोग छापा मार महमों में पर जाया करते थे, इसलिए मैंने इसे मिलने के लिए यही वक्त मुनासिब जाना था। इलावा अजीं इसे हेडक्वार्टर से भी हदायत जारी हो चुकी थी। जीप चलाते हुए मैंने अमीद सरकार के खतरे को बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं कर दिया था। किसी भी लम्हे सड़क के दोनों एतराफ सफर करते बज़ाहिर सादा लोग से बंगालियों से ये उम्मीद की जा सकती थी कि वो कोई हैंड ग्रेनेड मुझ पर उछाल दें या मुझे गोलियों से भून डालें, लेकिन मुझे ऐसे मामलात से निमटने की जो खुसूसी अहलियत हासिल थी इसने मेरा हौसला बढ़ा रखा था। मेरे जहन में इंस्ट्रक्टर के वो अलविदाई कलमात ताज़ा थे कि यहाँ हर झाड़ी के पीछे एक सांप मुझे डसने का मुंतजर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।